والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكسي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير ما انتم الا بشر مثلنا. اسی کے اوپر بات چل رہی ہے کہ عوام اور خواص میں بھی جو اہل اللہ کا ہے بہت فرق ہے. ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے انجینئرنگ میں ایک سبجیکٹ ریور ٹریننگ کا بھی ہے. دریاؤں کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ہے. سپرمز بنائے جاتے ہیں. سپرم جو ہے وہ اس کی وہ جو ہاسٹیلٹی ہوتی ہے جس طرح کہ وہ کٹنگ کر رہے ہوتے اس کو روکنے کے لیے. ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں ہمارا چینل اسلام ہے اور ریڈیو اسلام ہے. اس نے بندے سے پوچھا کہ باقی مذہب کے تو سارے مانومنٹس جو ہیں وہ بڑے بیلنسڈ ہیں اور وہ گنیا کے ساتھ ہیں، اور یہ کعبہ کیوں اس کا جو ہے نا ایک کونا بڑا ہوا ہے، ایک دیوار بڑی ہوئی ہے، دوسری چھوٹی ہے. اور 5 سوال اس نے کیے تھے. تو دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک تو مزاب رحمت جو ہے اس کا ایک ٹیکنیکل کام ہے، وظیفہ ہے کہ وہ بارش کا پانی نیچے آتے ہے. واٹ از اٹس اسپریچول فنکشن، روحانی اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو یہ ایسے سوالات تھے کہ جب کبھی کوئی نظر سے بھی نہیں گزرے تھے، لیکن الحمدللہ کعبے کی برکت تھی. اس وقت میں آخری طواف کی آخری چکر میں تھا. میں پھر وہیں مزاب رحمت کے سامنے پورا کر کے کھڑے ہو گیا اور اس کو جواب دیا. تو یہ اس کعبے کی برکات ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ قریش کی تعمیر جو ہے، جو موجودہ کعبہ ہے، یہ بنا القریش پہ ہے. 2 ہمارے ہیں اصطلاح ہیں، ایک بنا علی ابراہیم، قواعد ابراہیم کے اوپر علیہ السلام، اور دوسری بنا القریش جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعمیر میں شامل ہوئے. ان میں فرق ہے. ایک تو ان کا جو قبائل متحدہ کا ہیڈ کوارٹر تھا ندوہ، اس میں وہ سال بھر کے مسائل ڈسکس کر لیتے تھے اور پھر قراردادیں پاس ہو جاتی تھی. اس کو ترکوں نے خوب انداز میں ان کی تعمیر میں تعبیر ہوتی تھی. ان کا حصہ وہاں انہوں نے سیاہ رنگ کے ستون لگائے تھے. مجھ سے ایک دفعہ عبد المجید ہمارے مشہور خطیب تھے ندیم رحمہ اللہ، اس نے پوچھا، میں نے کہ یہ ان کی سیاہ قراردادوں کی دائمی مذمت کے لیے انہوں نے یہاں جو مسلمانوں کی جو ہے وہ شیب ابی طالب میں ان کو بند رکھنے کی اور 3 سالوں کو بیکاٹ کی اور اس قسم کی سیاہ قراردادوں کی دائمی مذمت کے لیے انہوں نے کالا رنگ کو اختیار کیے. تو وہاں قرارداد تو پاس ہو گئی تھی کہ کعبہ بنانا ہے اور اس کو سیلابی پانیوں سے نقصان ہوئے ہیں. ایک شرط یہ تھی کہ حلال طیب
پیسہ لایا جائے مشکوک بھی نہ ہو. یہ تو قرارداد پاس ہو گئی، بجٹ کے بھی ہو گیا. اب میٹیریل یہاں پہ نہیں ملتی تھی کوئی چیز سوائے پتھر کے. تو لکڑی کے کام کے لیے یہاں کعبہ کے مکہ کا باہر مکہ کے نام سے ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بندرگاہ تھی، جس کو شعیبہ کہتے ہیں. یہ قریب ہے 60-65 کلومیٹر کے فاصلے پہ باہر مکہ ہے، اور لوگ مکے کے لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں. ہمارے شیخ عبدالحمید قطان رحمہ اللہ بڑی ایک عظیم شخصیت تھی، جن کا یہ بندہ وہ فنی امور میں ان کا وہ مستشار بھی رہا. آج کل تو پی ایچ ڈی لوگ آ گئے ہر چیز میں، انجینئرنگ میں بھی ڈاکٹر آ گئے. ان کے رشتہ داروں میں تھے جن کے اپنے جو ہے نا آفیسز تھے، ڈیزائن آفس. تو جب کوئی ان کے بڑے پروجیکٹ تھے، بہت غنی شخصیت، انہوں نے وہاں پہ ٹورسٹ سٹی بنایا ہے اور بڑا خوبصورت بنائے ہیں. کچھ محلات بنائے ہیں بادشاہ کے لیے علیحدہ، اور پھر شہزادوں کے لیے علیحدہ، پھر علیحدہ اس قسم کے گھر بنائے فیملی والوں کے لیے، پھر سوٹس بنائے ہیں، پھر بیچلر کے لیے بہت پورا ایک شہر بنائے ہیں. وہ بڑی عظیم شخصیت تھی. ہم لوگ بدھ جمعرات جمعہ جایا کرتے جب بچے چھوٹے تھے. 3 دن شیخ کی دعوت پہ ہم جاتے تھے، اور وہاں سمندر بالکل کنارے کے ساتھ، بے خوف بچے اس کے اندر ایک کرتے رہے. ڈیپ سمندر نہیں ہے، عام سا. یہ جدہ کی جو پورٹ ہے، یہ ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ حضرت عثمان بن عفان نے اس کو ڈیولپ کیا، جب بڑے بڑے جہاز آنے شروع ہوئے. تو شعیبہ کے پاس جا کے دیکھتے تھے کہ کوئی میٹیریل آئے، لکڑیوں والا ہے، اس قسم کی جہاز کشتی. تو روز ایک وفد جاتا تھا ادھر. آگے پھر یہ جیزان اور نجران، یہ علاقے اس کے سمندر کے حصہ ہے. نجران کے ایک پادری کا جو ہے قبل الاسلام کے یہ واقع ہیں، جو چونکہ تعمیر بھی قبل الاسلام کی تھی. وہاں ایک پادری سے وہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کسی بادشاہ نے، ظالم نے، ان کا گرجا بھی توڑ دیا اور ان کو آگ میں ڈالا، تو آگ نے اس کو نہیں جلایا. تو یہ ایک پہلا انجینئر ہے جو مکہ میں آیا اور اس نے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. باقومی تھا اس کا نام، اور وہ یونان سے تھا، گریک تھا. وہ اس گرجے کی تعمیر کے لیے سارے اوزار اور سامان اور میٹیریل لے کے اپنی کشتی اور جہاز میں چل رہا تھا کہ اس کو ہواؤں نے شعیبہ کی طرف دھکیل دیا. یہاں قریش نے ان کو پکڑ لیا کہ انہوں نے بہت منتیں کی، میں بہت نیک کام کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ اس سے بھی اچھا نیک کام کریں گے. مکہ لے کے آئے جی. جب اس نے کعبہ کی سائڈ دیکھی تو خوش ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اس تعمیر میں پہلا انجینئر استعمال ہوا ہے. اس نے ڈبل کیویٹی وال بنائی ہیں، 2 ہیں، بیچ میں 10 سینٹی کے فرق کے اندر چھوٹے پتھر ہیں اور باہر یہ بڑے بڑے پتھر لگے ہیں. اور چھتیں بھی 2 لگے، یعنی فال سیلنگ کا اس وقت وہ کنسیپٹ تھا. پہلی چھت اور دوسری چھت کے درمیان 1 میٹر 20 سینٹی کا فاصلہ ہے. بندہ جب پاؤں کے پنجوں کے اوپر بیٹھ کے پیمائش کرتا تو سر لگ جاتا تھا اس کے. تو یہ استعمال ہو. تو انہوں نے یہ جو حتیم والی طرف ہے اس کو سپر وال کی طور پہ استعمال کیا، کہ وہ جو ہمارے ہسپار بنتے ہیں کہ اس کے جو وادی ابراہیم کی جو ندی تھی، ابراہیم خلیل کی، وہ ملین اقدرین سے ہوتی ہوئی حتیم کی سائڈ پہ اس سے ٹکراتے ہوئے سیدھی جاتی تھی. اس سے پھر نقصان ہوتا تھا کعبہ کو اکثر. تو وہ اس نے اس کو تقریباً 50 سینٹی کے فرق سے، تاکہ
وہ سیڈیمنٹیشن ہو جائے اور وہ بچے ہیں جی۔ اسی طرح مذہب رحمت کا بندے نے عرض کیا کہ یہ کعبہ اپنے پاس آنے والوں کو اشارہ کر رہے، پوائنٹ کر رہے، ہر زمانے میں ایرو کا نشان جو ہے وہ اہم راہ ہے کسی اہم شہر کی نشاندہی کے لیے کہ اس طرف جاؤ تو مدینہ ہے۔ تو یہ اپنے پاس آنے والوں کو اشارہ کر رہے کہ اس کو کافی نہ سمجھو، ادھر بھی دیکھو۔ تو مذہب رحمت کی کوارڈینیٹس ٹھیک روزے پاک کے معاہدے شریف پہ پہنچتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔